حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں حصہ اول۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 151، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ فرما دیجئے کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ نیک سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا، مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت نے حکم دے دیا ہو۔ ان باتوں کا وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ میں اور آگے آنے والی 2 آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے لفظ وصیت 3 بار استعمال فرمایا ہے۔ گویا اللہ تعالی انتہائی زور دے کر ہم کو ان احکامات کی مکمل طور پر پیروی کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنا چاہے جس پر ان کی مہر ثبت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الانعام کی آیات نمبر 151 سے 153 کا مطالعہ کرے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑی ہیں۔ اور حکم نے لکھا ہے کہ عبادہ بن صمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو ان 3 آیات میں دیے گئے احکامات پر چلنے کا وعدہ کرے؟ آپ نے مزید فرمایا، جو ان احکامات پر چلنے کا وعدہ کرے گا اللہ نے اس سے بہت بڑے انعام کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان 3 آیات کریمہ میں 10 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن حکیم کی دعوت کا انداز منفی نہیں بلکہ ہمدردانہ اور ناصحانہ ہے۔ آیت کچھ یوں شروع ہوتی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، گویا بلانے والا کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو کر پستی میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بلندی پر آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کون کون سی باتوں سے روکا ہے، اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار مت دو۔ اس جامع بیان کے بعد حرام کے احکام کو باری باری واضح کیا گیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور جلی شرک کے علاوہ خفی شرک سے بھی بچو، مثلا مندرجہ ذیل بھی شرک میں شامل ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، مگر کسی امر میں اپنی کامیابی کا موجب دوسروں کو سمجھنا۔ نمبر 2، دکھاوے کے طور پر نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، اپنی ذاتی بڑائی اور شہرت کے لیے خیرات کرنا۔
سب سے پہلے شرک سے بچنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ دوسرا حکم ہمیں اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کا دیا گیا ہے۔ اللہ چاہتا تو یہاں کہہ سکتا تھا کہ اپنے والدین کا حکم مت ٹالو، مگر قرآن کا بیان بڑا جامع ہے، یہ کہ نہ صرف ان کا کہنا مانو بلکہ ان کے ساتھ اتنے اچھے سلوک سے پیش آؤ تاکہ تمہارے والدین تم سے خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے بالکل جھکے رہو، اور ساتھ ہی یہ کہ ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بھی یہ پیاری دعا مانگتے رہو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں بنی اسرائیل نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر ان میں سے دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے میں پہنچے تو اس کو ہوں تک نہ کرو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ادب سے بات کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، نشکر لی والدیک الی المصیر، میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ان تمام آیت کریمہ میں حقوق اللہ کے بعد فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ پس اللہ کے نزدیک والدین کے حقوق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وقت مقرر پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ ارشاد فرمایا، وہ غارت ہو گیا، وہ غارت ہو گیا، وہ غارت ہو گیا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون غارت ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، غارت ہو گیا وہ جس نے اپنے بوڑھے ماں یا باپ یا پھر دونوں کو پایا لیکن ان کی اطاعت، فرما برداری، عزت و احترام کر کے ان کی ہر طرح سے دلجوئی اور مدد کر کے اپنے لیے جنت نہیں خریدی، یعنی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی بوڑھے والدین کی خوش سلوکی سے خدمت کی اسے ضرور جنت ملے گی۔ بوڑھے والدین کے ہونے کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ وہ اس عمر میں وہ کمزور اور محتاج ہوتے ہیں اور صرف تمہارے ہی سہارے کے طالب ہوتے ہیں۔ تیسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔
ہمیں غربت اور تنگ دستی سے گھبرا کر اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے بھی رزق کو پورا انتظام اسی طرح فرماتے ہیں جس طرح تمہارے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں، جو سورہ الاسراء نمبر 31 میں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ تم اپنی اولاد کو ناداری کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو رزق پہنچاتے ہیں اور تم کو بھی۔ نوٹ فرمائیے، یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ چونکہ بچے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں اور رزق کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچوں کے واسطے سے تم کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کے واسطے سے تم کو بھی رزق دیتا ہے، بس یہ اولادیں تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہیں، نہ کہ تمہارے اوپر بوجھ ہیں۔ علاوہ ازیں مت بھولیے کہ سب کا رازق تو اللہ ہی ہے۔ مثلا ایک دانہ یا بیج کو دیکھو، یہ ایک تناور درخت میں تبدیل ہو کر پھل دیتا ہے، والدین تو اس درخت کو پروان نہیں چڑھاتے، اسی طرح اللہ تم کو بھی بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ علاوہ ازیں اگر ہم سب اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم و تربیت نہ دیں گے تو گویا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ قرآن ایسے شخص کو مردہ قرار دیتا ہے جو اپنی اولاد کو صحیح اسلامی تعلیم سے روشناس نہیں کراتے۔ بس ایسے والدین اپنی ہی اولاد کو روحانی طور پر جان سے مار دیتے ہیں، جو جسمانی طور پر جان لینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پلس اولاد کو رزق کے ڈر سے نہ مارو اور نہ ہی روحانی طور پر مارو۔ چوتھے حکم میں اللہ تعالی ہم کو ظاہری اور باطنی طور پر برائیوں سے روکنا چاہتا ہے۔ ظاہری برائی سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ باطنی برائی کی مثال لالچ، جھوٹ، حسد اور بے صبری وغیرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص برائیوں کے قریب جاتا ہے بالآخر ان میں ملوث ہو جاتا ہے، پس ہمیں ہر برائی سے دور ہی رہنا چاہیے۔ پانچویں حکم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناحق قتل سے منع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے مندرجہ ذیل تین کے۔ نمبر 1، شادی شدہ شخص بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2، اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے۔ نمبر 3، جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کافر ہو جائے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب لوگ قتل کرنے آئے تو آپ نے اسی حدیث کا حوالہ دیا تھا اور فرمایا، میں نے مندرجہ بالا تینوں جرموں میں سے کوئی جرم نہیں کیا، تم مجھے کیوں قتل کرنے کی درپے ہو؟ علاوہ ازیں اسلام میں کسی کافر کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ذمی غیر مسلم کو قتل کر دے اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔